أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کا شمار نجات پانے والوں میں ہو جائے. ہر کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ وہ راہ نجات کا راہی بنے، اس کا مستقبل روشن ہو جائے. لیکن آئیے سوچئے، نجات کیا ہے، یہ راہ کون سی ہے، اور اس راہ پر چلنے والا کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے پوچھیں، انسانوں کی محنتوں پہ غور کریں، تو وہ کامیاب کامران اسی کو سمجھتے ہیں جس کی دنیا بڑی اچھی ہے، جس کے پاس مال کی تنگی نہیں، جاہ و حشمت کی تنگی نہیں، دنیا کے آرائش کا سامان موجود ہے، کار کوٹھی بنگلے والا ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑا کامیاب انسان ہے، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. اکثر لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، دنیا کا علم سکھاتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، کوئی ان سے کہے آپ تو بڑے غریب آدمی ہیں، اپنے بیٹے کو اتنے ہائی لیول کے اسکول میں کیوں داخل کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی کھا لوں گا، لیکن بچے کا مستقبل بن جائے. وہ مستقبل کیا ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں اس کے پاس ہوں، رزق کی اسے کمی نہ ہو، دنیا میں اسے پریشانی نہ ہو. اللہ کی قسم یہ نجات پانے والا نہیں ہے. یہ بھلے دنیا کی نظر میں بڑا کامیاب ہے، بڑا کامران ہے، دنیا کے بڑے عہدے اس کے پاس ہیں، مال و زر اس کے پاس ہے، نجات پانے والا خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے اپنی اس نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی. جس کو یہ فکر ہی پیدا نہ ہوئی، جس کے دل میں یہ سوچ ہی پیدا نہ ہوئی کہ زندگی کی یہ گاڑی جو چل رہی ہے اس کا اختتام 2 اسٹیشنوں پہ ہونے والا ہے، 2 میں سے کسی ایک پر میں نے ضرور اترنا ہے. ایک، ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی، بہتا ہوا زخمیوں کا، جہنم کے زخمیوں کا کچھ لہو، پیپ کے پیالے، تھور کا درخت. ایک یہ مقام ہے. اور ایک، ان للمتقین مفازا، جنت کی بہترین نعمتیں، دودھ اور شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، جنت کے میوے، جنت کی حوریں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی میزبانییں. ان 2 میں سے کسی ایک جگہ پر میں نے اترنا ہے. جس کے دل میں یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والے جو جہنم کی آگ میں چلے گئے، جن کی گرم نرم پیاری جلدیں جہنم کی آگ پہ روسٹ کی گئیں، ان کی چمڑیاں جل گئی، مالک نے نئی چمڑیاں جلا دی، وہ اس کے اوپر چڑھا دی، اس کے عذاب کو اور بڑھا دیا، یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. اور جو اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے.
نجات پانے والے کون ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنیے اور پھر مالک سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا میری بھی یہ سوچ ہے؟ کیا میری بھی یہ فکر ہے؟ آئیے سب سے آخری انسان جو نجات پائے گا، اور نجات کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. نجات کس چیز سے؟ کھولتے ہوئے پانی سے. نجات کس چیز سے؟ ٹھور کے درخت سے. نجات کس چیز سے؟ اس جہنم سے جو جہنم خود اللہ کے سامنے کہتی اللہ اللہ میرا باز میرے باز کو کھا گیا. جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری دنیا کی یہ آگ، دنیا کی یہ آگ کے جلے ہوئے مریض نہیں دیکھی آپ نے کبھی؟ اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائے. ہسپتالوں میں جائیے جو دنیا کی آگ سے جل جاتے ہیں، کبھی ان کے جسموں پہ نظر دوڑائیے، ان کے چہرے کیسے، ان کی جلدیں کیسی، ان کے چمڑے کیسے، ان کا لباس کیسا، ان کی کیفیت کیسی. فرمایا دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس آگ سے 69% زیادہ سخت ہے. کامیاب ہے وہ، نجات پا گیا وہ جس کو قیامت کے دن یہ آوازہ سنائی دے دیا چلو اللہ کی جنت میں، چلو اللہ کی نعمتوں میں، چلو اللہ کی میزبانیوں میں. صحیح مسلم میں ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مالک سے سوال کرتے ہیں اللہ سب سے آخری جنتی کیسا ہوگا؟ سب سے آخری نجات پانے والوں میں سب سے کم نمبر اس کے آئے ہیں. سیدنا موسیٰ پوچھتے ہیں یہ آخری جنتی کیسا ہوگا؟ مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، گرتا پڑتا، اور جب جنت میں پورے صراط کو یہ کراس کرے گا اور مڑ کر دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے وہ کسی پہ بھی نہیں کیا، میں اس جہنم کی آگ سے بچ گیا. اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے والوں، تپتی ہوئی دوپہر میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے بیٹھے ہوئے کو دیکھو اور ذرا اپنی کیفیت کو دیکھو. آپ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں، یہ دہکتی ہوئی دوپہر جون جولائی کی گرمی کے اندر باہر بیٹھا ہے. ارے یہ گرمی بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے. ایک گرمی وہ آنے والی ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی یہ حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، کیونکہ سفر کی مسافت والے کو میل کہا جاتا ہے، اور جس لکڑی سے، جس سلائی سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. سورج اتنے دور ہوگا یا اتنے دور ہوگا میں نہیں جانتا. اس نجات کے بارے میں سوچئے. ہیٹر لگوانے والوں سردیوں میں، اے سی لگانے والوں گرمیوں میں، ململ کے کپڑے پہننے والوں گرمیوں میں، گرم اونی لباس اوڑھنے والوں سردیوں میں، یہ موسم کٹ جائیں گے، یہ موسم گزر جائیں گے، یہ ایام ختم ہو جائیں گے. ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جب یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اس کے لیے کبھی فکر، اس کے لیے کبھی سوچ، اس کے لیے کبھی پلاننگ، اس کے لیے کوئی ٹینشن، اس کے لیے کوئی ارادہ؟ وہ پورے صراط کو کراس کرنے کے بعد کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس دہکتی ہوئی آگ سے مجھے بچا لیا. حدیث میں آتا ہے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نمودار ہوگا، بڑا خوبصورت، بڑا سائیدار. وہ بندہ اس درخت کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں اس کا پانی پیوں، میں اس کا پھل کھاؤں، میں اس کی چھاؤں میں آرام کروں. مالک فرمائے گا بندے اگر میں نے تجھے یہ درخت دے دیا تو پھر تیری تمنائیں بڑھیں گی، تو اس کے بعد اور ڈیمانڈ شروع کر دے گا. وہ کہتا ہے اللہ بس پہلی اور آخری درخواست ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا، بس اس کے نیچے پہنچا دے. مالک اپنے بندے پر رحمت کرتے ہوئے اس کو اس درخت کے نیچے بٹھائے گا، یہ اس کا ٹھنڈا پانی پیے گا، یہ اس کے چھاؤں میں بیٹھے گا، یہ اس سے لذت لے گا. تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر ایک اور درخت نمودار ہوگا.
اب یہ بندہ کوشش تو کرے گا کہ صبر کر لے، لیکن یہ چیز ایسی دیکھ بیٹھا ہے کہ اس سے صبر ہوگا نہیں، کہے گا اللہ ایک درخواست اور ہے، وہ جو درخت ہے نا مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کروائے گا، ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگتا، کہے گا اللہ بس اے آخری ہے، اور نہیں مانگدا، اے مینوں دے چھڑ، اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ اس کو اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا درخت نمودار ہوگا جنت کے دروازے پر، اس کے قریب۔ یہ کہے گا اللہ وہ جو درخت ہے نا اگر مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا، کہے گا تیری عزت کی قسم یہ آخری اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ آخری۔ اللہ کہے گا چل اس کے نیچے بیٹھ جا۔ یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اہل جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کی لذتیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بالشت جگہ جنت کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جنت، جنت، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا کہ جتنے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب سوال کرتے ہیں مالک ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ اپنی رحمت سے عطا فرمانا۔ وہ کہے گا اللہ بس اور نہیں مانگتا، آخری ہے۔ یہ اہل جنت کو دیکھے گا، ان کی نعمتوں کو دیکھے گا، کہے گا اللہ اگر اس جنت میں داخل کر دینا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، جا۔ اب یہ جنت کی طرف بھاگے گا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں یہ خیال انگڑائی لے گا کہ جنت تو بھر گئی، جاواں کتھے، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضے ہو گئے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے، جنت تو بھر گئی۔ یہ واپس آ جائے گا، کہ اللہ کہاں جاؤں، جنت میں جگہ ہی نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی، اتنی بڑی جنت میں راضی ہوں۔ مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ، اس طرح کی ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت۔ کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی۔ اللہ فرمائے گا 10 جنت اس طرح کی اور انعام لے لے۔ کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک فرمائے گا بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں، کیا تیری خواہشات ہیں؟ بندہ کہے گا اتنی جنتیں ملنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے اور کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنی ساری ڈیمانڈ کی لسٹ شروع، اريد كذا اريد كذا اريد كذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ میں اللہ کہے گا تیرے لیے دے دیا، یہ بھی تیرے لیے۔ بندے کی ساری تمنائیں ختم۔ مالک کہے گا بندے مانگ، کہ اللہ بس اب مانگنا ہی نہیں آتا، جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، وہی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ مالک اس کو اپنی نعمتیں خود یاد کروائے گا، اولا تريد كذا، بندے فلاں نعمت نہیں چاہیے، اريد كذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا یہ بھی تیرے لیے، جا یہ بھی تیرے لیے۔ یا عبدی سل منی كذا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا۔ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت کا آخری جنت ہی ہے، یہ نجات پانے والوں میں 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے، سٹار لگا کر پاس ہوا ہے، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ مالک فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام وہ تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ عطا کرنا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل اور دماغ پہ اس کی سوچ ہی آئی ہے۔ نجات پانے والے وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ گئے، جو دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ کر رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے۔ آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں؟ مالک فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور میرا اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ سے پیاری اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے پیاری بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن مالک قسم اٹھا کر کہتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، بربادی میں ہے۔ کیسی بربادی؟ آپ انڈیا پاکستان والے کسانوں کو جانتے ہیں نا، مزرعے میں کام کرنے والوں کو۔ انسان
جب فصل اگانے کا موسم ہو وہ سوتا رہے، وہ آرام کرتا رہے، نہ پانی لگائے، نہ سپرے کرے، نہ بیج ڈالے، نہ محنت کرے، نہ جڑی بوٹیاں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی